إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ کی تعریف، اس کی بڑائی و کبریائی، جتنے بھی نبی اور رسول اس دنیا میں بھیجے گئے سب پر درود و سلام، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد، آپ کے صحابہ اور جو لوگ صحیح طور پر قیامت تک آپ کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ ہمیں یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ کسی بھی قوم کی بلندی، کسی بھی قوم کی رفعت اس کے مال کی کثرت کی وجہ سے نہیں ہوتی، اور نہ ہی اس کی بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے ہوتی ہے، بلکہ امتوں کی پہچان، اس کی بلندی، اس کی اونچائی، اس کے اخلاق اور اس کے آداب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ قومیں اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں مگر ان کے اخلاق باقی رہتے ہیں، ان کے آداب باقی رہتے ہیں، جس کا تذکرہ دنیا والے کرتے رہتے ہیں۔ ایک شاعر نے کہا وَإِنَّمَا الْأُمَمُ الْأَخْلَاقُ مَا بَقِيَتْ فَإِنْهُمْ ذَهَبَتْ أَخْلَاقُهُمْ ذَهَبُوا، کہ دراصل قومیں اپنے اخلاق پر قائم ہوتی ہیں، اخلاق کی وجہ سے باقی ہوتی ہیں، جیسے ہی ان کے اخلاق مٹ جاتے ہیں قومیں بھی مٹ جایا کرتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو اخلاق کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے، اور انسان کا رویہ، انسان کا سلوک دراصل اس کے دل کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس کے اندر جو چیز چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کردار، اس کا اخلاق اسے دنیا والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ انسان کو ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے کیے دھرے کا سارا حساب دینا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن کو، اس دن کے حوالے سے ڈرو جس دن تم اللہ کی جانب لوٹائے جاؤ گے، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر وہاں پر سارے نفس کو اس کے کیا کا بدلہ دیا جائے گا اور کسی طرح کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو انسان کے عادات و اخلاق و اطوار، اس کا رویہ، اس کی سیرت، اس کا طریقہ، جو کچھ دنیا میں دنیا والوں کے سامنے جس طرح سے رہا ہوگا، ان سب کا بدلہ قیامت کے دن اسے عطا کر دیا جائے گا، اسے مل جائے گا۔ دین اسلام کے عجائب میں سے ایک عجوبہ یہ بھی ہے کہ دین اسلام نے کبھی بھی صرف بڑے بڑے اہم مسائل پر گفتگو نہیں کی ہے، کہ صرف بڑے بڑے مسئلوں کے بارے میں گفتگو کیا ہو اور معمولی چیزوں کو چھوڑ دیا ہو۔ اسلام نے جہاں بڑی بڑی چیزوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، شرک اور بدعت، خرافات، رسم و رواج کے بارے میں گفتگو کی ہے، جہاں ایمان اور عقیدے، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کی ہے، انسان کے آداب اور اس کے اخلاق و اطوار، اس کے رویوں کے بارے میں بھی گفتگو کی ہے۔ معمولی چیزیں، یہاں تک کہ انسان کیا کھائے گا، کیا پیے گا، کیسے رہے گا، کیسے سوئے گا، کیسے چلے گا، کیسے اٹھے گا، کیسے بیٹھے گا،
انسان اپنے ساتھیوں سے کیسے گفتگو کرے گا، ان ساری چیزوں کے بارے میں اسلام نے گفتگو کی ہے۔ اور تو اور اسلام نے یہاں تک بتا دیا کہ ایک مسلمان قضائے حاجت کیسے پوری کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو باریک چیزیں بھی ہیں، اسلام نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے جس کے بارے میں گفتگو نہ کی ہو۔ صحابی رسول سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے کہا، انی لا ارى صاحبکم یعلمکم کیف تصنعون۔ ایک ساتھی نے ان سے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں کہ وہ تمہیں ساری باتیں سکھا دیتے ہیں، ساری باتیں تمہیں بتا دیتے ہیں، حتی انہ لیعلمکم اذا اتی احدکم الغائط، یہاں تک کہ وہ تمہیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اگر قضائے حاجت کے لیے جائے گا تو کیسے کرے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہاں بالکل صحیح بات کہہ رہے ہو، اور اگر تم نے یہ مذاق میں بھی کہا ہے تو بھی یہ صحیح ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں سکھائی ہیں، ساری چیزیں بتائی ہیں، اور یہ بھی بتایا ہے، ینہانا ان یستقبل احدنا القبلہ وان یستدبرها، ہمیں یہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کوئی آدمی اگر قضائے حاجت کے لیے بیٹھے گا تو نہ تو اپنا چہرہ قبلے کی طرف کرے گا، نہ ہی اپنا پیچھے کا حصہ چہرے کی طرف قبلے کی طرف کرے گا۔ یعنی آدمی استقبال بھی نہیں کر سکتا، استدبار بھی نہیں کر سکتا، نہ تو پیٹھ دکھا کر کے قبلے کی جانب بیٹھ کر پیشاب یا پاخانہ کر سکتا ہے، نہ ہی سامنے کی طرف چہرہ دکھا کر کے قبلے کی طرف رخ کر کے پیشاب اور پاخانہ کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی سکھایا ہے ہمیں، اور یہ بھی بتایا ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے داہنے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرے گا، اور یہ بھی بتایا ہے کہ کوئی آدمی نہ تو گوبر یا پھر نہ ہی ہڈی کے ذریعے اپنے 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 حاجت کو پوری کرے گا، یعنی استنجا کرے گا، اس کے ذریعے سے صفائی کرے گا۔ اور یہ بھی بتایا ہے وَأَن يَسْتَنْجِيَ بِأَقَلٍّ مِّن ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، کا 3 پتھروں سے کم پر وہ اپنے صفائی بھی نہیں کرے گا، استنجا بھی نہیں کرے گا اس کے ذریعے بھی۔ تو یہ ساری چیزیں جو بہت ہی عام چیزیں ہیں، یا یوں کہہ لیں بڑی باریک چیزیں ہیں، بڑی ادنا چیزیں ہیں، ہمارے دین ہماری شریعت نے دنیا والوں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے یہ چیزیں بھی بتائی۔ اب آپ سوچئے یہ دین جس کو اتنی فکر ہو کہ مجلس کے آداب کیا ہیں، مجلس کے گفتگو کا طریقہ کیا ہے، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کس انداز میں رہنا ہے، اسے لوگوں کے درمیان کیسے گفتگو کرنی ہے، لوگوں کے درمیان اگر ہے تو چھینکنے کے آداب کیا ہیں، لوگوں کے درمیان اگر بیٹھا ہے تو اور چیزوں کے آداب کیا ہیں، انگڑائی وغیرہ کے آداب یا جمائی وغیرہ کے آداب، یہ ساری چیزیں شریعت نے ہمیں اور آپ کو بتائی ہیں۔ مسلمانوں، میں چاہتا ہوں کہ چند ایک آداب کے حوالے سے جو بہت معروف ہیں، بہت ہلکے میں ہیں یا معمولی ہیں، جسے ہم نے ہلکا سمجھا ہوا ہے، اس کے بارے میں چند گفتگو کر لیں، جسے ہم اور آپ آئے دن ہم اس کے شکار ہوتے ہیں یا ہم اور آپ کرتے رہتے ہیں، جو عوام کے سامنے کہیں نہ کہیں بعض لوگوں کو یا بہت سارے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں ہمارے کرنے کی وجہ سے۔ سب سے پہلا ادب جس کے بارے میں علم رکھنا، جس کے بارے میں سمجھداری رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ ہے چھینکنے کے آداب۔ چھینکنا جو ہم سب کی ضرورت ہے، کوئی انسان چاہ کر چھینک نہیں لاتا، بلکہ اسے اچانک چھینک آتی ہے اور انسان چھینک دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب العطاس، کہ بے شک اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے، اللہ رب العالمین چھینک کو پسند کرتا ہے۔ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ، جمائی کو اللہ رب العالمین ناپسند کرتا ہے۔ فَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهُ، اس لیے تم میں سے کوئی آدمی اگر کبھی چھینکے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کہے؟ الحمدللہ کہے۔ ہم سب کو معلوم ہوگا یہ چھینکنے کے بعد آدمی کیا کہے؟ الحمدللہ کہے۔ اور فرماتے ہیں فَإِذَا فَحَقٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ سَمِعَهُ يُشَمِّتْهُ، کہ ہم میں سے جتنے بھی مسلمان اس کے اس الحمدللہ کو سنیں۔ چھینکنے کے بعد ایک مسلمان نے اگر الحمدللہ کہا ہے تو جو سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اسے یرحمک اللہ کہے۔ کیا کہے؟ یرحمک اللہ،
یہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ہے کہ کوئی مسلمان بھائی اگر چھینک رہا ہے اور وہ الحمدللہ کہتا ہے تو سننے والا فوری طور پر کیا کہے؟ یرحمک اللہ کہے۔ یہ طریقہ سکھایا گیا، معمولی سی چیز تھی، چھینک دیا تھا اس نے، کون توجہ اتنی دیتا ہے اس پر، مگر شریعت نے اس کو ایک دوسرے سے میل جول کا ذریعہ بنا دیا، ایک دوسرے سے محبت اور اخوت کا ذریعہ بنا دیا، ایک دوسرے کے درد اور تکلیف میں جینے کا سلیقہ سکھا دیا، اور یہ کہہ دیا کہ اگر ایک نے الحمدللہ کہا ہے تو تم اس پر یہ کہو کہ اللہ تم پر رحم فرمائے۔ پھر اس کے بعد جس نے چھینکا ہے جب اس کے اس رحمت کی دعا کو سنے تو وہ اس کے بدلے میں کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، یا یہدیک اللہ ویصلح بالک، کہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری حالت کو سنوار دے۔ یہ دعائیہ کلمات جو ایک دوسرے کو دونوں لین دین کر رہے ہیں، دراصل یہ اخوت اور بھائی چارگی کی سب سے بڑی مثال ہے جو دوسرے دین میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو یہ اسلام ہے، دین اسلام ہے جس نے یہ معمولی چیز کو اتنی اہمیت دے دی کہ ایک دوسرے سے محبت کا ذریعہ بنا دیا اور ایک دوسرے سے دعا کے لین دین کا ذریعہ بنا دیا۔ اس لیے مسلمانوں، کسی کو چھینک آئے تو اسے چاہیے کہ الحمدللہ کہے اور سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر اس کے بعد جس نے چھینکا ہے جب اس کا جواب سنے تو فوراً اسے کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے، بیان کرتے ہیں اذا عطس غطى وجهه، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھینکتے تھے تو اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے، یا تو اپنے ہاتھ سے یا کسی کپڑے سے، جو کپڑا آپ کے سر پہ یا آپ کے بدن پہ ہوتا یا کوئی بھی کپڑا، اسے اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی تھی تاکہ جو آس پاس بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو تکلیف نہ ہو، میرے چھینکنے سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ آج ایک زمانہ سائنس کا زمانہ ہے جہاں پر لوگ اس بات کو پروف کر دیں گے کہ جب انسان سانس تک لیتا ہے تو ایسے بہت ساری مخلوق اس کے منہ سے نکلتی ہیں جو دوسروں کے لیے وبال جان بن سکتی ہیں۔ یہ چھینکنا بھی، چھینک کے ذریعے بھی کچھ ایسی مخلوق یا کچھ ایسی چیزیں نکلتی ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بیماری کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آداب میں یہ کہہ دیا، کر کے دکھایا کہ اپنے چہرے کو آپ ڈھک لیجئے، اپنے چہرے کو آپ ڈھک لیجئے، چھپا لیجئے۔ ایک وجہ یہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے تاکہ آواز سے بھی کوئی ڈسٹرب نہ ہو۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے وَغَضَّ بِهَا صَوْتَهُ، جہاں آپ اپنے چہرے کو ڈھک لیا کرتے تھے وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آواز کو بھی دھیمی کر لیتے تھے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں چھینکتے ہیں تو پوری مجلس کی آواز پہنچ جائے، بہت تیز سے چھینکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو دھیمی کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے دوسرا ادب یہ ہے کہ آدمی کو جمائی آتی ہے، جمائی، اور یہ جمائی کب آتی ہے؟ جب انسان کے پاس سستی ہوتی ہے، کاہلی ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التثاؤب من الشیطان، یہ جمائی جو آتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ، اس لیے تم میں سے کسی کو اگر جمائی آئے تو اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ نہ لائے، یعنی وہ روکنے کی کوشش کرے کہ جمائی نہ آنے پائے۔ کہا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَالَهَا ضَحِكَ الشَّيْطَانُ، جب تم میں سے کوئی آدمی جمائی لیتا ہے تو جمائی بغیر منہ کھولے ہوئے نہیں آتی، منہ کھولے گا کرے گا ایسے منہ کھول کے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شیطان ایسے وقت پر ہنسنے لگتا ہے، یعنی میں نے اسے سست کر دیا ہے، میں نے اسے کاہل بنا دیا ہے، میں نے اس کو جمائی لا کر کے اس کے کام میں اس کو مشغول کر دیا ہے، بھول گیا۔ اب یہ نماز میں انسان ہوتا ہے اکثر و بیشتر وہ جمائی کا شکار ہوتا ہے، خاص طور سے فجر کی نماز میں، نیند کے آغوش میں ہوتا ہے، اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ نیند میں آیا، کھڑا ہوا، نماز پڑھی، اسے پتہ ہی نہیں وہ پڑھ کیا رہا ہے۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمائی کس کی طرف سے ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ اس لیے مسلمانوں کوشش یہ کریں کہ یہ جمائی اکثر نہ آنے پائے، اور اگر آ جائے تو ہمیشہ آدمی اس کے اندر اپنے اندر سستی اور پھرتی لانے کی کوشش کرے، سستی نہیں، کیونکہ سستی لائے گا تو جتنی سستی آئے گی اتنا ہی وہ نیند کے آغوش میں چلتا جائے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ آدمی ڈکار لیتا ہے، ڈکار لینا جو عام فہم میں یہ کہا جائے، عام زبان میں یا عام طریقے پر یہ کہا جائے، جو ہم سب کو آتی ہے اکثر و بیشتر، اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کا پیٹ بھر جاتا ہے، معدہ اس کا فل ہوتا ہے، ایک دم فل، جگہ نہیں ہے، تو وہ آواز
منہ کے راستے سے باہر نکلتی ہے. اسے ہم جوشا کہتے ہیں عربی میں، جوشا، جسے ڈکار کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی کو ڈکار آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے اس ڈکار کو روک لو، یعنی ایسے مجلس میں اس طرح سے نہ کیا کرو جس سے تکلیف ہو کسی کو. مسلمانوں یاد رکھو یہ بات، یہ ساری چیزیں جو میں نے ابھی بیان کی ہیں یقیناً اس میں سے ڈکار بھی ایک ایسا مسئلہ ہے جو عام طور پر لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دور کرنے کا طریقہ بتایا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے بہت پہلے گفتگو کی تھی کہ انسان کے لیے اس کا پیٹ بھرنا یہ کتنا امپورٹنٹ، کتنا اہم ہوتا ہے کہ آدمی اس کے لیے بھرتا جاتا ہے. کہا جبکہ چند لقمے کے ذریعے بھی وہ جی سکتا ہے، اگر کھانا پیٹ بھر کے نہ بھی کھائے تو بھی وہ رہ سکتا ہے، جی سکتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر اس کو کھانا ہی ہے تو اسے اپنے جتنے پیٹ کو 3 حصوں میں تقسیم کرے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پینے کے لیے اور ایک حصہ سانس لینے کے لیے. تو جب ہم تینوں حصوں کو فل کر دیں گے، سانس لینے کی جگہ نہیں چھوڑیں گے، تب یہ ڈکار آئے گا. اور شریعت نے یہ عام حالتوں میں گفتگو کی ہے. عام حالتوں میں مسلمان عام حالتوں میں چھینک رہا ہو، مسلمان ڈکار لے رہا ہو، مسلمان اس کو نیند آ رہی ہو، اونگھ آ رہی ہو، جمائی لے رہا ہو، ان سب کے آداب شریعت نے بتائے ہیں عام حالتوں میں. تو آپ اگر مسجد کے اندر بیٹھے ہوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہوں، آپ اگر مجلس میں بیٹھے ہوں، دینی محفل میں بیٹھے ہوں، تو پھر ایسی صورت میں ان کے آداب کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے. ایسی صورت میں ان کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے کہ ہم اگر نماز پڑھ رہے ہیں، ہمیں جمائی آ رہی ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ڈکار آ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں اور ہمیں چھینک آ رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ تو یہ سارے آداب جو ہم نے بتائے ہیں، ان آداب کا خیال کرنا خصوصی طور پر مسجد میں ضروری ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کی فضا، کہیں کی فضا خراب نہ ہو. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں الا ان کلکم مناجن ربہ، کہ تم میں سے ہر آدمی اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے. ظاہر ہے ہر بندہ مسجد میں بیٹھا ہے، اس کے اپنے مسائل ہیں، اپنے رب سے گفتگو کا طریقہ ہے، اپنے حساب سے وہ ذکر و اذکار کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تسبیح و تحلیل کرتا ہے، تحمد بیان کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، دعائیں اپنے حساب سے ہر آدمی اپنے میں جی رہا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کر رہا ہے. کہا فلا یؤذین بعضکم بعضا، اس لیے مسلمانوں تم میں سے کوئی آدمی ایک دوسرے کو تکلیف نہ دے. کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو، تلاوت کر رہا ہو، عبادت کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو یا ذکر و اذکار کر رہا ہو، کوئی بھی کسی کو تکلیف نہ دے. کہا ولا یرفع بعضکم علی بعض فی القراءہ، یہاں تک کہ تم میں سے کوئی آدمی پڑھنے میں آواز بھی دوسرے سے بلند نہ کرے. یہ جو قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہاں آپ نے ایک ماحول دیکھا ہوگا کہ بڑی خاموشی سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں. دیکھا ہے نا آپ نے؟ یہاں آپ جائیے کویتیوں کی مسجد میں جائیے، جہاں کویتی لوگ ہوتے ہیں، عام طور پر عرب ہوتے ہیں، انہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ آواز نہیں آتی، قرآن پڑھتے ہیں، بڑی خاموشی سے پڑھتے ہیں. آپ بغل میں بیٹھے ہیں، آپ کو آواز نہیں سنائی دے گی. ہمارے یہاں جائیے دیکھیے مسجدوں میں کیا ہوتا ہے، لوگ اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں تاکہ بازو والے کو تو کم سے کم سنائی دے کہ میں نے کیا پڑھا ہے. اتنی تیز آواز میں پڑھتے ہیں، بلکہ وہ ڈسٹرب کرتے ہیں. اسی چیز سے ہمیں روکا گیا ہے. کہا کہ تم میں سے کوئی آدمی قرآن کے پڑھنے میں بھی آواز بلند نہ کرے. اور یہ کہا کیوں؟ کہا کہ تم میں سے ہر آدمی اللہ رب العالمین سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے مسجدوں میں. اس لیے مسلمانوں عام حالات چھوڑیے، جب آپ ایسے خصوصی حالات میں ہوں، مسجدوں میں ہوں، مجلسوں میں ہوں، جہاں ذکر و اذکار کی مجلسیں، محفلیں ہوں، وہاں پر کم سے کم ان آداب کا خاص خیال کریں تاکہ مسلمان کو ایک دوسرے مسلمان سے تکلیف نہ ہو. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، حقیقت میں سچا مسلمان وہ ہے کہ جس سے اس کا دوسرا مسلمان بھائی اس کی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے محفوظ ہو. کہا والمہاجر من حجر ما نہا عنہ اللہ ما نہا اللہ عنہ، اور حقیقت میں مہاجر وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اسلامی آداب کا خیال کرنے کی توفیق دے. اللہ اسلامی آداب کو سمجھنے کی توفیق دے، اسلامی آداب پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ سارے مسلمانوں کو اسلامی سمجھ عطا فرما، دین کی باتیں
جو سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے اللہ دنیا میں جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کو پریشانی سے نجات دے دے، جو تکلیف میں تکلیف سے نجات دے دے۔ اے اللہ تعالی ہمارے حالات کو سدھار دے، سنوار دے، جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔